کسی زمانے کی بات ہے، بغداد میں ایک مشہور تاجر رہتا تھا جو تجارت کے لیے دور دراز علاقوں کا سفر کرتا رہتا تھا۔ وہ گھر سے 4 سے 5 ماہ تک غائب رہتا اور پھر واپس آتا۔ اس کی زندگی ایک معمول کی طرح چل رہی تھی اور ہر سفر پر جانے سے پہلے وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں مگن رہتا تھا۔ مگر ایک دن ایسا کچھ ہوا جس نے اسے زندگی کا سب سے بڑا سبق دیا اور اس کی زندگی پوری بدل گئی۔ وہ دن آیا جب وہ سفر پر جانے کی تیاری کر رہا تھا اور اپنے معمول کے مطابق وہ گھر سے نکلنے والا تھا۔ لیکن جب وہ دروازے کے قریب پہنچا، اس کا چھوٹا بیٹا دوڑتا ہوا آیا اور اس کے قدموں میں آ کر اس سے لپٹ گیا۔ اس کی آواز میں ایک معصومیت اور التماس تھی، بابا اب نہ جائیں، اب گھر پر ہی رہیں، میں آپ کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں۔ تاجر نے اپنے بیٹے کو گلے لگا کر اسے پیار سے سمجھایا کہ یہ سفر ضروری ہے، مگر بچہ مسلسل روتا رہا اور یہی کہتا رہا کہ بابا اب نہ جائیں، کسی اور کو بھیج دو لیکن اب نہ جائیں۔ یہ منظر تاجر کی بیوی نے خاموشی سے کچن سے دیکھ لیا تھا۔ وہ دل میں بے چینی محسوس کر رہی تھی، کچھ ایسا تھا جو اسے روک رہا تھا۔ وہ دھیرے سے اپنے شوہر کے پاس آئی اور اس سے کہا، جب بھی اب سفر پر گئے ہیں میں نے کبھی خوف محسوس نہیں کیا، لیکن آج دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہے، اور دیکھیں ہمارا بیٹا بھی آپ کو جانے سے روک رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں، مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ آپ کو آج نہیں جانا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے اور اب ہمیں اور کمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ تاجر نے اپنی بیوی کی باتیں سن کر تھوڑا جذباتی ہو تو گیا، مگر پھر بھی اس نے سکون سے کہا، وہ بچہ ہے، بس ضد کر رہا ہے۔ تم کیوں ایسی باتیں کر رہی ہو؟ میں ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتا، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ اتنا کہہ کر وہ بغیر کسی کی باتوں پر دھیان دیے اپنے گھر سے باہر نکل آیا۔ باہر اس کا قافلہ پہلے سے تیار کھڑا تھا اور اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ دن بھر سفر کرتے ہوئے وہ رات کے قریب ایک گھنے جنگل کے پاس پہنچے اور وہاں اپنے قافلے کے ساتھ آرام کیا۔ تمام مسافر اپنی جگہوں پر بیٹھ کر تھکاوٹ دور کر رہے تھے۔ اچانک کچھ ڈاکو قافلے پر حملہ کرنے پہنچے۔ ان کی آنکھوں میں خون کی لالچ اور چہرے پر دہشت تھی۔ انہوں نے ببھر کر کہا، اے قافلے والو، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں تو اپنے سردار سے ملوا دو۔ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو ہم سارا قافلہ لوٹ کر لے جائیں گے۔ قافلے میں سے ایک شخص اٹھ کر کھڑا ہوا اور بولا، ہمیں اپنے سردار کو چھپانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا سردار ایک نیک دل شخص ہے، وہ ابھی خیمے میں آرام کر رہا ہے۔ ڈاکو اس شخص کے ساتھ خیمے کی طرف بڑھ گئے۔ وہ شخص خیمے کے اندر گیا اور سردار کو جگایا، مالک باہر کچھ لوگ کھڑے ہیں جو اب سے ملنا چاہتے ہیں۔ سردار یعنی وہی تاجر جو نیند سے بیدار ہوا بولا، انہیں اندر بلا لو۔ ڈاکو سردار کی بات سن کر خیمے میں داخل ہو گئے۔ تاجر نے مسکرا کر انہیں سلام کیا اور بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا بات ہے جناب، آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ سنتے ہی ڈاکو ہنس پڑے اور ایک نے مذاق کے انداز میں کہا، جناب آپ کو کیا ہمیں کوئی نہیں جانتا کیونکہ ہمارا کام ہی ایسا ہے۔ تاجر نے ان کے انداز کو دیکھ کر فوراً اندازہ لگا لیا کہ یہ لوگ بہت خطرناک ہیں۔ اس کے ذہن میں ایک ہی خیال آیا کہ اگر ایک بھی بات غلط ہوئی تو ساری زندگی کا نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا کر وہ بولا، میں سمجھا نہیں آپ لوگ کس طرح کا کاروبار کرتے ہیں؟ برا کرم واضح طور پر بتائیں کہ آپ کا کاروبار کیا ہے۔ ڈاکوؤں میں سے ایک کھڑا ہو گیا اور مضبوط آواز میں بولا، ہم لٹیروں کا گروہ ہیں۔ جب بھی کوئی قافلہ اس جنگل سے گزرتا ہے ہم پہلے اس کے سردار سے ملتے ہیں اور اپنے مطالبات پیش کرتے ہیں۔ اگر وہ ہماری بات مان لے اور ہمیں مناسب رقم دے دے تو ہم قافلے کو نقصان نہیں پہنچاتے اور خاموشی سے نکل جاتے ہیں، لیکن اگر وہ انکار کرے تو ہم اسے بے رحمی سے لوٹ لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بولا، آج ہم اپنے معمول کے مطابق آپ کے پاس آئے ہیں۔ اگر آپ ہمیں مناسب رقم دے دیں تو ہم آپ کو رات بھر امن کے ساتھ گزارنے دیں گے۔ تاجر نے یہ بات سنی اور کچھ دیر کے لیے الجھن میں پڑ گیا۔ پھر وہ سنجیدگی سے بولا، دیکھو میں اتنا بزدل نہیں ہوں کہ تم سے ڈر جاؤں۔ نہ میرے پاس کسی قسم کی حرام کی کمائی ہے، نہ میرے ساتھیوں کے پاس کوئی فضول دولت ہے جو تمہیں دے دی جائے۔ یہ بات سنتے ہی ڈاکو غصے میں اپنی جگہ سے اٹھے اور تلواریں نکال کر تاجر کی طرف بڑھنے لگے۔ اس کے فوراً بعد تاجر نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی اور کہا، ہم انہیں ایک پیسہ بھی نہیں دیں گے، ہم ان ظالموں سے لڑیں گے۔
اتنا کہہ کر قافلے کے لوگ ڈاکوؤں پر ٹوٹ پڑے اور لڑائی شروع ہو گئی۔ دونوں طرف سے کئی لوگ زخمی ہوئے، مگر قافلے کے لوگ بہادری سے ڈٹے رہے۔ کچھ دیر کی شدید لڑائی کے بعد قافلے والوں نے ڈاکوؤں کو ہرا دیا۔ جب ڈاکوؤں نے دیکھا کہ وہ ہار رہے ہیں تو وہ فرار ہونے کی کوشش کرنے لگے، مگر قافلے کے لوگوں نے انہیں پکڑ لیا۔ اس لڑائی میں تاجر شدید زخمی ہو گیا تھا۔ زمین پر پڑے پڑے اسے اپنی بیوی اور بچے کی یاد ستانے لگی۔ اس کے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ شاید یہ وہ خطرہ تھا جس کی آہٹ اس کی بیوی اور بیٹے کو پہلے سے محسوس ہو رہی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اسے سفر پر جانے سے روک رہے تھے۔ وہ شدید درد میں تھا اور اس کی زندگی میں اب کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ کسی طرح رات گزر گئی اور صبح ہوتے ہی اس نے اپنے قافلے کو روانہ ہونے کا حکم دیا۔ زخمی لوگ آہستہ آہستہ سفر کرتے ہوئے شہر پہنچے، جہاں ان کا علاج کیا گیا اور باقی مال بازار میں بیچنے کے لیے لے جایا گیا۔ کافی دنوں تک تجارت میں گزارے گئے وقت کے دوران زخمیوں کی حالت بہتر ہو گئی اور تاجر کی حالت بھی بہتر ہو چکی تھی۔ ایک دن جب وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا، اس نے اپنے تمام ساتھیوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا، جو لٹیروں کے قیدی ہیں ان کے ساتھ کیا جائے؟ کیا ہم انہیں معاف کر دیں؟ قافلے کے لوگ اس بات پر حیران ہو گئے اور بولے، مالک، ہمیں آپ پر حیرت ہو رہی ہے۔ یہ ظالم تو ہماری جان لینے کے در پہ تھے اور آپ ان کو معاف کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ کون جانے یہ اب تک کتنے معصوموں کو موت کے گھاٹ اتار چکے ہوں گے اور کتنے قافلوں کو لوٹ چکے ہوں گے۔ اگر ہم انہیں موت نہیں دے سکتے تو کم از کم انہیں آزاد تو نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ان کو غلام بنا کر بازار میں بیچ دینا چاہیے۔ تاجر نے مسکرا کر کہا، اگر ہم ان کے ساتھ سختی کریں گے تو یہ اور زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کے ساتھ نرمی اور انسانیت کا سلوک کریں تو شاید یہ اپنی راہ بدل لیں اور اچھے راستے پر آ جائیں۔ میری بات مانو، اگر یہ نہ سدھریں تو پھر جو سزا دینا چاہو دینا۔ قافلے کے لوگوں نے اپنے سردار کی بات مان لی اور لٹیروں کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد تاجر نے تمام ڈاکوؤں کو اپنے پاس بلایا اور سخت آواز میں کہا، تم لوگوں کو کیا سزا دی جائے؟ ہمارے قافلے کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ یا تو تمہیں سزائے موت دی جائے یا پھر غلام بنا کر بیچ دیا جائے۔ اب تم خود بتاؤ، کیا تم ان سزاؤں کے لیے تیار ہو؟ یہ سن کر ڈاکوؤں کے چہرے پر خوف کی لکیریں نمودار ہو گئیں اور ایک کے بعد ایک سب کے سب رونے لگے۔ پھر تاجر نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اگر ہم ان کے ساتھ سختی کریں گے تو یہ لوگ اور زیادہ بد کردار بن جائیں گے، لیکن اگر ہم ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں گے تو شاید یہ اپنی زندگی بدل لیں اور اچھے راستے پر آ جائیں۔ ڈاکوؤں نے فوراً سجدے میں گر کر اللہ سے معافی مانگی۔ تاجر کی آنکھوں میں ان کی سچی توبہ دیکھ کر وہ دل سے خوش ہو گیا۔ اس نے ان کے بندھن کھولنے کا حکم دیا اور ان کے لیے ایک الگ خیمہ تیار کروایا۔ تاجر کا قافلہ اب ان توبہ کرنے والے ڈاکوؤں کے ساتھ واپس سفر پر روانہ ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد وہ اسی جنگل میں پہنچے جہاں ڈاکوؤں نے ان پر حملہ کیا تھا۔ وہاں پہنچ کر ان ڈاکوؤں میں سے کچھ نے تاجر سے کہا، مالک، ہمارے قبیلے کا رہائشی علاقہ اس جنگل سے زیادہ دور نہیں ہے۔ ہم کئی دنوں سے آپ کے ساتھ ہیں، اس لیے ہماری بیویاں اور بچے پریشان ہوں گے۔ اگر آپ ہمیں کچھ وقت دے دیں تو ہم ان سے مل کر اپنی خیریت بتا دیں گے اور انہیں سمجھا دیں گے کہ ہم اب تاجر کے قافلے کے ساتھ بغداد جا رہے ہیں۔ تاجر نے ان کی بات سن کر انہیں جانے کی اجازت دے دی، لیکن ساتھ ہی ایک سخت لہجے میں کہا، اگر تم واپس نہ آنا چاہو تو فوراً بتا دو تاکہ ہم تمہارا انتظار نہ کریں اور قافلہ لے کر بغداد روانہ ہو جائیں۔ اور یاد رکھنا، اگر اس جنگل سے گزرنے والے کسی قافلے کو تم نے تنگ کیا تو اگلی بار کوئی اور سردار تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ اس بار میں تھا، مگر اگلی بار شاید کوئی سخت دل سردار ہو جو تمہیں بالکل نہ چھوڑے۔ تب ڈاکو آہے نے اصرار کیا کہ وہ بھی ان کے ساتھ اگر چلی تو انہیں بہت خوشی ہوگی۔ جب تاجر نے ڈاکوؤں کی باتوں میں آ کر ان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا تو وہ اس سے کہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلی، ہمیں اپنے بیوی بچوں سے مل کر آنا ہے کیونکہ وہ بہت پریشان ہیں اور آپ کا آنا ہمیں بہت سکون دے گا۔ ڈاکوؤں کی باتوں میں ایک جذبہ تھا اور وہ تاجر کو سمجھاتے ہیں کہ ان کا گروہ اب بدل چکا ہے اور وہ اب اچھے راستے پر چلنے والے ہیں۔ وہ تاجر سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ان کے گاؤں جا کر کچھ وقت گزارے تاکہ ان کے اہل خانہ کو سکون ملے۔ شروع میں تاجر اس بات کو مسترد کرتا ہے، لیکن جب ڈاکوؤں نے اسے مزید قائل کیا اور بتایا کہ ہمارا گاؤں یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، بس کچھ ہی وقت میں واپس آ جائیں گے، تو تاجر آخرکار راضی ہو جاتا ہے۔
وہ یہ سوچتا ہے کہ ان ڈاکوؤں کی نیت اب بدل چکی ہے اور وہ اب اس کے ساتھ وفاداری سے پیش آئیں گے۔ رات کا وقت تھا اور قافلے والے گہری نیند سو رہے تھے۔ تاجر اور ڈاکو گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی وہ جنگل میں پہنچے، ڈاکوؤں نے اچانک اپنے اصل ارادے کو ظاہر کیا۔ انہوں نے تاجر کو درخت کے ساتھ باندھ دیا اور اسے بے ہوش کر دیا۔ اس کے بعد ڈاکو فوراً واپس قافلے کی طرف لوٹ گئے۔ انہوں نے قافلے پر دوبارہ حملہ کیا اور تمام لوگوں کو درختوں سے باندھ کر سارا مال لوٹ لیا۔ وہ پھر قافلے والوں کو درختوں سے باندھ کر سب کچھ لے کر فرار ہو گئے۔ قافلے کے کچھ لوگ کسی طرح خود کو آزاد کر پائے اور باقیوں کو کھولنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ فوراً بغداد روانہ ہو گئے تاکہ اس دھوکہ دہی کے بارے میں قاضی کو بتا سکیں۔ جب وہ بغداد پہنچے اور قاضی سے شکایت کی تو قاضی نے فوراً حکم دیا کہ تاجر کی جائیداد فوراً ضبط کر لی جائے اور اس پر تحقیقات کی جائیں کہ آیا وہ ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر قافلے کو لوٹنے میں ملوث تھا۔ قافلے کے لوگ جو تاجر کے غائب ہونے کے بعد سخت غمگین اور غصے میں تھے، یہ ماننے لگے کہ تاجر نے ڈاکوؤں کا ساتھ دیا تھا، اس لیے وہ تاجر کی ساری دولت فوراً ضبط کر کے آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ اس دوران تاجر کو کسی اور قافلے کے ذریعے غلام بنا کر بیچ دیا جاتا ہے۔ اب وہ ایک معمولی غلام بن چکا تھا اور اسے ہر دن سخت محنت کرنا پڑتی تھی۔ وہ روزانہ دوسرے قافلے کے ساتھ کام کرتا، لیکن دل میں ہمیشہ پچھتاوا اور غم تھا کہ وہ کس طرح ایک لمحے کے لیے ڈاکوؤں کی باتوں میں آ گیا تھا۔ تاجر کی بیوی فاطمہ، جو اپنے شوہر کی غمگینی میں ڈوبی ہوئی تھی، اپنے بھائی اکبر کو بھیجتی ہے تاکہ وہ تاجر کو تلاش کرے۔ اکبر کئی دنوں تک شہر بھر میں تاجر کی تلاش کرتا رہا اور آخرکار ایک بازار میں اس غلام کو دیکھ لیتا ہے جو تاجر ہی تھا۔ اکبر نے فوراً اس کے پاس پہنچا اور اس سے بات کی۔ تاجر نے اپنی پوری کہانی اکبر کو سنائی اور کہا کہ کس طرح ڈاکوؤں نے اسے دھوکہ دے کر غلام بنا لیا تھا۔ اکبر نے فوراً قاضی سے رابطہ کیا اور سچائی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی مدد سے ڈاکوؤں کو پکڑنے کا فیصلہ کیا۔ قاضی نے فوراً حکم دیا کہ ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے بغداد لایا جائے۔ جب ڈاکوؤں کو قاضی کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے سچائی بیان کرنے لگے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ انہوں نے تاجر کو دھوکہ دے کر اس کو غلام بنایا اور اس کے ساتھ زیادتی کی۔ قاضی نے اس سچائی کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ تاجر کی تمام جائیداد اور مال واپس کیا جائے اور اسے اس کا پورا حق دیا جائے۔ اس کے بعد تاجر کی سچائی اور ایمانداری کا اعتراف کیا گیا اور اس کی عزت و احترام دوبارہ بحال کر دی گئی۔ بغداد میں اب تاجر کی شہرت ایمانداری اور محنت کی ایک مثال بن چکی تھی اور اس کی زندگی نے ایک نیا موڑ لیا۔ اس کے ماضی کا دھندلا سا پرچھائیں اب ختم ہو چکی تھیں۔